السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کی نیک بندیاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں اور تلاش میں ہوتے ہیں کیسے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کر لیں، کیسے زیادہ سے زیادہ ہم بڑی سے بڑی جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیشہ کا ٹھکانہ پا لیں۔ اس کے لیے وہ ہر خیر کے کام میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ رمضان المبارک گزرا، بہت سارے اللہ کے پیارے بندے اور بندیوں نے روزے رکھے، ماشاء اللہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد صرف 6 روزے اور رکھ لے شوال میں، پورے شوال میں کسی وقت بھی روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، صرف 6 روزوں کی بات ہے، کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ آسانی سے آپ رکھ سکتے ہیں، مسلسل 6 روزے رکھ لیں یا وقفے سے رکھ لیں۔ تو آج کل ایک بڑا زبردست، کل سے ہی ایک پیکیج بن سکتا ہے۔ یہ کل جمعرات ہے اور جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا 20 سنت، اور 13 14 15 ہر ایام 20، چاند کی 13 14 15 کو ایام 20 کہتے ہیں۔ ہر چاند کے مہینے، چاند والے مہینے کی 13 14 15 کو روزہ رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب اگر آپ یعنی کل کا روزہ بھی رکھتے ہیں اور پھر مسلسل آپ 5 6 روزے رکھ لیتے ہیں، تو اس میں جمعرات اور پیر کا روزہ بھی آ جائے گا، شوال کے روزے بھی بن جائیں گے، اور ساتھ کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایام 20 کے روزے بھی بن جائیں گے۔ ایام 20 کے روزے، شوال کے روزے اور پیر جمعرات کا روزہ، تینوں قسم کے روزوں کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی اگر آپ کل کے بعد سے آپ ایام 20 کے روزے مسلسل رکھتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، آپ اس کو ضرور حاصل کریں۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کو مسلسل روزے رکھنا مشکل لگتا ہے، آپ 11 اور 12 شوال کا روزہ، یعنی جمعہ اور ہفتے کا روزہ چھوڑ دیجئے بیچ میں۔ اس جمعہ ہفتے کا روزہ رکھنے کی بجائے آپ اگلی پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیجئے، تو اس میں بھی 2 فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، شوال کے روزوں والی اور پیر جمعرات کے روزہ رکھنے والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اور آپ کو وقفے سے روزے رکھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ دونوں صورتیں جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے آپ کر لیجئے، اور اس کو خوب شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے والے بنیں، اور ان سب کا ثواب بھی حدیث پاک کی روح سے آپ کو ایسے ملے گا جیسے آپ نے خود روزے رکھے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو نیکیاں کرنے کی اور نیکیوں کے سلسلے قیامت تک چلانے کی ہر وقت توفیق عطا فرمائے۔ کتنے گندے لوگ ہیں اور کتنے خطرناک کام کر رہے ہیں جو گندی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور اپنے لیے گناہوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، اور قبر میں پڑے ہوئے ان گناہوں کا عذاب بھی بھگتتے ہیں۔ اور کتنے سعادت مند اور خوش بخت لوگ ہیں جو نیکیوں کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی ہے، اللہ مجھے خیر کی چابی بنا دے، خیروں کے سلسلے پوری دنیا میں کھلنے کا، خیروں کے دروازے کھلنے کا ذریعہ بنا دے، شر کے لیے تالا بنا دے، پوری دنیا میں شر کے دروازے بند ہونے کا ہمیں ذریعہ بنا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، مفتاحا للخیر بننے کی، مغلاقا للشر بننے کی۔ آپ سب خیر کی چابی بنیے، شر کے لیے تالا بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔